قابل صد احترام معزز محترم سامعین ذی وقار، رب ارض و سما کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جس اللہ کریم نے ہمیں اس دنیا میں اپنے دین کی خاطر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کیسا بھی دروازہ کھل سکتا ہے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس دنیا کی زندگی میں بار بار مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان معاشر میں اکٹھا فرمائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آپ کے علم میں ہے ہمارا مستقل یعنی مسلسل ایک عنوان چل رہا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پچھلے جمعہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، نسب، خاندان، ماں باپ، رسول اللہ سے تعلق، اسلام قبول کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نکاح فرمانا، غزوہ بدر میں شرکت کیوں نہیں کی، یہ تمام تر باتیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں۔ آخر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غزوہ احد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے، پھر غزوہ احد کے جو حالات تھے وہ بھی آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں۔ آج ہماری گفتگو کی پہلی بات صلح حدیبیہ کے عنوان پر ہے۔ صلح حدیبیہ کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن میں اس واقعے کو اتنا ٹچ کروں گا جتنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ صلح حدیبیہ اسلام کا ایک اہم ترین موڑ ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت و تبلیغ کا پیمانہ بڑی حد تک وسیع ہوا، اور صلح حدیبیہ میں اس کی رفتار تیز ہوئی۔ حالانکہ کفار مکہ کے لیے بھی یہ پہلا موقع تھا کہ وہ مدینہ میں آ کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو دیکھ کر متاثر ہوتے، ان کی عملی زندگی، اخلاقی زندگی کو دیکھ کر سبق سیکھتے۔ تو قرآن مجید میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے، فتح مبین کہا گیا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی صلح حدیبیہ، فرمایا میرے پیغمبر یہ آپ کے لیے بڑی واضح فتح ہے، بڑی عظیم فتح ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک سفر تھے، اور یہ صلح حدیبیہ میں اللہ کریم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت بڑے مقام، مرتبہ اور شرف سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ وہ اپنے موقع پر میں اس کی تفصیل آپ سے عرض کروں گا۔ سن 6 ہجری کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ اپنا خواب بیان کیا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، میں مکہ میں داخل ہوا ہوں اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ تو صحابہ تو پہلے ہی بڑے مشتاق بیٹھے تھے رب کے گھر کی زیارت کے لیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کا خواب آپ کی طرح، یہ میری طرح خواب نہیں ہوتا، وہ وہی ہوتی ہے، وہ جیسے دیکھتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتی ہے۔ ہماری خوابوں کی مثالیں تو ایسی کہتے ہیں بلی کے خواب چھیچڑوں کے ہوتے ہیں، تو نبی کا خواب ہے، اور یہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ پیغمبر نے جو خواب میں دیکھا ہے ایسے ہوگا، لیکن خواب کے اندر وقت کی تعین نہیں تھی کہ آپ نے اسی سال عمرہ کرنا ہے، اگلے سال کرنا ہے، کب کرنا ہے، کوئی وقت کی تعین نہیں تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں، مکہ میں داخل ہو رہا ہوں، تو کوئی وقت کی تعین بیان نہیں فرمائی۔ صحابہ بھی مشتاق تھے بیت اللہ کی زیارت کے لیے، وہ کیوں نہ ہوتے؟ وہ شاعر کہتا ہے نا، آنکھ بر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا، آنکھ بر آئی جو مدینے کا سفر یاد آیا، ہم کو اللہ کے گھر طیبہ کا نگر یاد آیا۔ بہرحال سن 6 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 صحابہ کی جماعت کے ساتھ عمرہ کا ارادہ کیا اور سفر کا آغاز کر دیا۔ ساتھ قربانی کے جانور بھی رکھ لیے کہ ہم وہاں جائیں گے، عمرہ کریں گے اور قربانی کریں گے۔
راستے میں جا رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے جس مقام کا نام غشفان کتابوں میں لکھا ہے، یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے غشفان. وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ مکہ کے اندر تو مختلف قبیلوں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہ مزاحمت کریں گے، لڑائی کا راستہ اختیار کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنو خزا کا ایک شخص اپنا جاسوس بنا کر بھیجا کہ جاؤ بھائی پتہ کرو کیا حالات ہیں. بہرحال خبر ملی کہ بھائی وہ تو تیار بیٹھے ہیں مزاحمت کرنے کے لیے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر نہیں روکا، چلتا رہا. حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ ڈالنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، عمر آپ سفیر یعنی ایلچی بن کر جاؤ اور کفار مکہ سے یہ کہو کہ بھائی ہم عمرہ کے ارادہ سے آئے ہیں، ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ہیں، ہم اسلحہ نہیں لے کر آئے، ہمارا اس وقت جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم فی الوقت صرف اور صرف عمرہ کی نیت سے آ رہے ہیں، لہذا ہمیں عمرے کی اجازت دی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کا حکم مجھے قبول ہے، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ میرے بنو عدی کا کوئی بھی آدمی مکہ میں اس وقت موجود نہیں ہے تو جب وقت ضرورت مجھے امان دے سکے. وہ لوگ مجھے قتل کرنے پہ درپیا ہو جائیں تو میرا ساتھ دے دے. اس سے سفارت کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ میرے بجائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں. حضرت عثمان کے قبیلے کے لوگ، کیونکہ حضرت عثمان کا قبیلہ قریش کی اہم ترین شاخ بنو امیہ تھا، وہ لوگ بھی موجود ہیں. اور ویسے بھی قریش حضرت عثمان کی بڑی عزت کرتے تھے. میں نے پچھلے جمعے میں کہا ضرب المثل بن گئی تھی کہ میں تجھ سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں. تو اس لیے عثمان بہتر رہے گا، کامیاب سفارت بھی ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی اس بات کو قبول فرمایا اور حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا. یہ شرف حاصل ہو رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سفیر بنا کر بھیجا. یہ مکہ میں پہنچے تو سب سے پہلے ملاقات ابو سفیان سے ہوئی، پھر دوسرے سرداران قریش سے ہوئی، پھر بات چیت ہوئی. تو وہ لوگ حضرت عثمان کا ان کے ہاں بڑا وقار تھا. انہوں نے کہا عثمان آپ اگر طواف کرنا چاہیں تو کر لیں، آپ بیت اللہ کا طواف کریں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن رسول اللہ کو ہم اجازت نہیں دیں گے. اب پیچھے جو مسلمان تھے ان کے ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ عثمان تو مکہ میں پہنچا ہوا ہے، بیت اللہ کی بہاروں میں ہے، بیت اللہ کے سائے میں ہے، عثمان تو طواف کر رہا ہوگا، اللہ کی یاد میں بیت اللہ کے گرد گھوم رہا ہوگا. لیکن عثمان کو قریش کہتے بھی ہیں کہ عثمان آپ تشریف لائے ہیں، آپ بیت اللہ کا طواف کر لیجئے، آپ کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو عثمان کہتا ہے قریش سن لو تم، عثمان کبھی بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، کیونکہ میرا بھی پیغمبر تو حدیبیہ کے مقام پر فرض و قسم ہے اور میں یہاں طواف کروں یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے محبت اور عشق سیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو پڑھو. نعرے مارنے کی چیز نہیں، عملی چیز ہے، کر کے دکھانے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ بھائی میں نہیں طواف کرتا، میرا پیغمبر جب تک طواف کے لیے نہیں آتا عثمان طواف نہیں کرتا. ادھر جھوٹی خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے تقریباً 1500 صحابہ جو اس وقت وہاں موجود تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر 1500 کے قریب صحابہ سے بیعت لی کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے. اور حضرت عثمان تو موجود نہیں تھے نا بھائی، وہ تو مکہ کے ہوئے ہیں. توجہ ہے کتنی بڑا مقام اور مرتبہ ہے بھائی. آج کی دنیا میں اگر محلے کا ادھر دائیں بائیں کوئی ڈی ایس پی ایس ایچ او بہت بڑی عزت رکھتے ہیں نا ہمارے لوگوں کی نظروں میں، اگر وہ کسی کو کہتے کہ یہ محلے دار، لوگ کہتے ہیں اس کی بڑی عزت. کیا عزت ہے؟ ایس ایچ او نے کہا یہ میرا بازو ہے، میرا بھائی بن ہے، میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، ایس ایچ او کے ساتھ تعلقات ہیں، ایس ایچ او کا اس پر اعتماد ہے، ڈی پی او کا اعتماد ہے، تھندار کا اعتماد ہے، پٹواری کا اعتماد ہے، اس لیے قابل عزت ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنا بایاں ہاتھ اٹھایا، فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو یہ میرا بایاں ہاتھ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں، یہ میرا بایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. حضرت عثمان کی طرف سے خود بیعت کی. تو اس بیعت کا ذکر رب نے قرآن میں کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. کہتا ہے جو کہیں دیکھا سلسلہ بیعت ہم نے، جو کہیں دیکھا سلسلہ بیعت ہم نے تو ہمیں وہ بیعت رضوان و شجر یاد آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیعت کے بعد تشریف لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر اطلاع غلط ملی. اب اس واقعے میں ہمیں 2-3 چیزیں مل گئیں. نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ شرف کہ آپ اللہ کے نبی کے سفیر بن کر مکہ میں گئے.
نمبر دو، رسول اللہ نے اپنا ہاتھ ایسے اٹھا کر فرمایا یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ نمبر تین، یہ بھی ہمیں حاصل ہو گیا کہ عالم الغیب ذات اللہ کی ہے۔ بھائی بولو کس کی ہے؟ اونچی آواز میں، کس کی؟ اللہ کی ہے۔ مشکل کشا ذات اللہ کی ہے، عالم الغیب ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ کے نبی بھی عالم الغیب ہوتے تو اس جھوٹی خبر کی بنیاد پر نبی کبھی صحابہ سے بیعت نہ لیتے بھائی۔ اور اہم ترین بات ہمیں سبق یہ حاصل ہوا کہ حضرت عثمان کے متعلق بھی پوچھے نا، کون عثمان؟ اسے کہو وہ عثمان جس پر کالی کملی والے محمد الرسول اللہ کو اعتماد تھا۔ اعتماد تھا تو سفیر بنا کر بھیجا ہے، اعتماد تھا تو مکہ میں بھیجا ہے، اعتماد تھا تو معاملات کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر اگر اعتماد نہ ہوتا تو اتنا بڑا کام پیغمبر ان کے سر پہ ڈال دیتے، ان کی ذمہ داری میں دے دیتے۔ تو بھائی ہمارا تو یہ کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر پر بھی اعتماد، اور جس پر میرے نبی نے اعتماد کیا ہمیں اس پر بھی اعتماد۔ بڑا بدبخت ہے وہ جسے حضرت عثمان پر اعتماد نہیں، جسے حضرت عثمان کے جمع کیے گئے قرآن پر اعتماد نہیں۔ اور عثمان پر اعتماد نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ اس بدبخت کو رسول اللہ پر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ اس شخص پر اعتماد نہیں کر رہا جس پر محمد رسول اللہ اعتماد کرتے ہیں۔ تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم ہی سمجھے، یا تو توبہ کرے، اسی حالت میں مر گیا تو ٹھکانہ جہنم ہی سمجھے۔ بہرحال قریش سے بات کا سلسلہ چل پڑا۔ حدیبیہ کے اندر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو فضیلتیں حاصل ہو گئیں۔ اس کے بعد میرے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ جب طبیعت میں نکتہ چینی ہو، طبیعت میں کیا ہو؟ نکتہ چینی ہو، عیب ہی نکالنے ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کسی کے محاسن، اس کی اچھائیاں بھی برائیاں لگتی ہیں۔ ہاں جی توجہ ہے جی؟ بولو نا بھائی جی۔ وہ کہتے ہیں نا یارانہ ہو، کیا ہو؟ یارانہ ہو تو عیب بھی برے نہیں لگتے، برائیاں بھی بری نہیں لگتی۔ ہاں جی مفتی صاحب کہتے ہیں نا یار وہ بندہ اچھا ہے، کیوں؟ اس کے مفتی صاحب کے ساتھ سیٹنگ اچھی ہے، اس کی برائی بھی اچھائی نظر آتی ہے۔ اور جس کی سیٹنگ نہ ہوئی نا چودھری صاحب کے ساتھ تو اس کے اندر ہزاروں اچھائیاں ہیں، تو چودھری صاحب نے پھر بھی نہیں ماننا۔ تو بس بات نکتہ چینی کی، عربی کا ایک شاعر گزرا ہے، بعض کتابوں میں تو اس شعر کی نسبت حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ وہ فرماتے وعین الرضا عن کل عیب قلیلۃ کما ان عین السخط تبتدی المساوا، کہ دوستی کی آنکھ کوئی عیب نہیں دیکھتی۔ جب دوستی کی آنکھ ہو نا، محبت ہو جا، وہاں عیب نظر نہیں آتے، اور جہاں پر ویسی نہ بنی ہوئی ہو، سیٹنگ نہ ہوئی ہو، تو وہاں اچھائیاں بھی برائیاں نظر آتی ہیں۔ اس لیے انسانیت کا تقاضا یہ ہے جس میں اچھائی دیکھو تو اس کی اچھائی کا اقرار کرو، جس کی خوبی دیکھو تو اس کی خوبی کو مانو، ہاں جس کی برائی ہے اس کے چرچے نہ کرو، پردہ ڈالو، اپنی جگہ پر بٹھا کے سمجھاؤ، بتاؤ، راستہ بتاؤ۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جس نے کسی کا عیب دیکھا، اسے پتہ چل گیا، اور پھر اس نے اس کے اوپر پردہ ڈال لیا، تو میرا رب قیامت کے دن اس آدمی پر پردہ ڈال دے گا۔ اور میرے بھائیو یہاں میں ایک بات موضوع سے ہٹ کر رہا ہوں، واللہ ہم پر اس اللہ کی ستاریت کا پردہ نہ ہو، ہم میں سے ہر ایک ننگا ہو کر رہ جائے، ہر ایک ننگا ہو کر رہ جائے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے رب کا کرم ہے کہ جس نے ہمارے اوپر اپنی ستاریت کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ یہ پردہ ستاریت کا ہم سے دور نہ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، بخاری شریف میں کتاب المغازی میں غزوہ احد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور ترمذی میں مناقب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان وہاں پر روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا عبداللہ بن عمر کو کہ میں کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پوچھ، کیا کر؟ پوچھنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا یہ بتائیں حضرت عثمان بدر میں شریک ہوئے کیوں نہیں ہوئے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں شریک ہوئے۔ آگے بتا۔ کیا غزوہ احد میں فرار ہو گئے تھے؟ جواب دیا کہ ہاں فرار ہو گئے تھے۔ آگے چل۔ اس نے کہا تیسرا یہ ہے کہ بیعت رضوان میں شریک تھے؟ تو فرمایا کہ نہیں تھے۔ آگے اس نے کہا بس یہی سوال ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اب تفصیل سنو، بدر میں نہیں شریک ہوئے تو میں نے پچھلے جمعے میں تفصیل عرض کیا کہ بدر میں تو نہیں شریک ہوئے، آپ کی زوجہ محترمہ صاحبزادی پیغمبر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھیں، اور غزوہ بدر کی فتح والے دن ان کی وفات بھی ہو گئی۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ عثمان اپنی بیوی کی عادت کرو، اس کا علاج معالجہ کرو، مدینہ سے باہر نہیں جانا۔ تو رسول اللہ نے منع کیا، تو اس لیے بدر میں شریک نہیں ہوئے، اور رسول اللہ نے واپس آ کر ایک مجاہد کے برابر حضرت عثمان کو مال غنیمت میں سے حصہ دے کر یہ اعلان کر دیا کہ عثمان بدر میں نہ جا کر بھی بدر والوں کا ثواب پا گیا ہے۔ دوسری بات کہ غزوہ احد میں فرار ہو گئے، میں نے یہاں پچھلے جمعے میں حوالے دیے کہ فرار شرار کوئی مسئلہ نہیں، رسول اللہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی،
اور اس شہادت کے اثرات یہ ہوئے بعض صحابہ پر کہ ان کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ میدان سے دور ہو گئے، تو یہ کوئی فرار نہیں ہے، کیا بھائی فرار نہیں ہے۔ دوسرا، میرے رب نے قرآن میں ان کی توبہ کو قبول کر لیا، فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو اب کسی کن کتورے کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ حضرت عثمان کے اوپر تان کرے، جس نے حساب لینا ہے میرے اللہ نے کہہ دیا ہے میں نے معاف کر دیا، تو میں کون ہوتا ہوں کہ حضرت عثمان کی زندگی میں بات کروں گا بھائی؟ ہاں، اس لیے میں نے پتا جو بات یہ کرے اسے کہا تیری اوقات کیا ہے، تو ہے کون، ہے کون؟ ایک بات کی تو مار ہے، ایک بات کی۔ کوئی بھی حضرت عثمان کے متعلق پوچھے اسے بٹھاؤ اور اسے کہو اتنی بات کا مجھے جواب دے، تو نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہو، پورے محلے میں تفتیش کرتا ہے کہ یہ لڑکا کیسا ہے، پورے خاندان کی تفتیش کرتے ہو، ساری معلومات لیتے ہو، ہر طرف سے پتہ کرتے ہو کہ یہ لڑکا کون ہے۔ میرا پیغمبر 2 بیٹیاں دیتا ہے، ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ حضرت ام کلثوم کی وفات کے بعد میرا پیغمبر کہتا ہے کاش میری بن بیائی بیٹی اگر اور بھی ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اعتماد تھا تو اس لیے تو لگاتار بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دے رہے تھے۔ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہو، ایک رشتہ دینے کے لیے اتنی تحقیقیں کرتے ہو۔ میرے پیغمبر نے 2 رشتے 2 بیٹیوں کے رشتے دیے، اور یہ ایک روایت میں یوں بھی آیا، فرمایا میری 100 بیٹی بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہو کون ہو، آئے کہاں سے ہو؟ حضرت عثمان پہ بات کرنے والے بتھار دیکھو سے یہ کہو، منہ دیکھ اپنا، بات کس کے اوپر کرتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر، کہ وہ نعوذ باللہ جنگ احد سے فرار ہو گئے، بھاگ گئے، استغفر اللہ۔ تو یہ فرار نہیں تھا، یہ اثر تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو جھوٹی خبر چلی تھی اس کا۔ تیسری بات، بیعت رضوان میں شریک کیسے ہوتے بھائی؟ وہ تو تھے ہی مکہ میں، اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا ہوا تھا سفارت کرنے کے لیے، تو وہ کیسے بیعت رضوان میں شریک ہوتے؟ بیعت رضوان تو ہو ہی عثمان کے لیے رہی تھی بھائی، بیعت رضوان تو ہو ہی عثمان کے لیے رہی تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں چھوڑی بھائی۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ ذات الرقاع، ذات الرقاع، رقاع عربی میں کہتے ہیں کپڑے کے چھیتڑے کو، کپڑے کا چھیتڑا ہوتا ہے نا اس کو۔ بعض علماء نے لکھا ہے، غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت بھی ہے کہ اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع اس لیے کہتے ہیں کہ پیدل چل چل کے، یعنی صحابہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ان کے پاس جوتیاں بھی نہیں ہیں۔ 14ویں صدی کے لوگ کمروں میں بند ہو کر ایسیوں کے نیچے بیٹھ کر تنقیدیں کس پر کرتے ہیں؟ محمد کے یاروں پر۔ اوقات دیکھو اپنی اور حالات دیکھو ان کے، زندگی دیکھو ان کی، فرمایا پیدل چل چل کے، پیدل چل چل کے پاؤں کے نیچے زخم لگ کے خون نکلنے شروع ہو گئے، تو ہم نے کپڑے کے چیتڑے اپنے پاؤں کے ساتھ لپیٹ کر وہ سفر طے کیا، تو اس لیے اس غزوہ کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ غزوہ ذات الرقاع کی تاریخ کے متعلق اختلاف ہے، تو میں اس لیے بار بار عرض کر رہا ہوں، میں اتنی چیز بیان کر رہا ہوں جو اس کا تعلق حضرت عثمان کی زندگی سے ہے، اس لیے میں اس میں نہیں جاتا کہ کب ہوا، یہ کیسے ہوا۔ بہرحال غزوہ احد کے بعد یہودی قبائل میں سے بنو قینقاع اور بنو نذیر ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، وطن سے نکال دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے قریش کے ساتھ مل ملا کر مدینہ سے مکہ ایک آگ جلا دی، یعنی طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا، فتنہ کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بھائی آپ نے جاسوس بھی رکھتے تھے، پرچہ نویس بھی رکھتے تھے، آپ کو بھی ایک ایک منٹ کی خبر وہ جاسوس پہنچاتے تھے، ان کے پاس آپ کے پاس خبریں آتی تھی کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ بعض لکھا ہے کہ محارب کا قبیلہ تھا، بعض کتابوں میں محارب ہے اور بعد میں ہے کہ انمار، تو فرق کوئی نہیں، انمار بڑا قبیلہ ہے، محارب اس کی شاخ میں سے ہی ہے۔ محارب، انمار یا بنو سالبہ، یہ قبیلے مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ اور ایک روایت کے مطابق 700 صحابہ لے کر ان قبیلوں کے تعاقب میں گئے، اقدام کیا آپ نے، ٹھیک ہے جی، اقدام سمجھتے ہو؟ ایک ہے دفاعی جہاد، کافر آپ کے ملک پر حملہ کرے تو آپ جو ہے نا دفاع میں آگے جواب دیں، اور ایک یہ ہے کہ کافر کے اوپر جا کر حملہ مسلمان کرے تو یہ اقدام ہوتا ہے اور افضل اقدام جہاد ہے۔ بہرحال فرمایا کہ یہ صحابہ کو لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ جب ان لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ لوگ بھاگ کر پہاڑی پہ چڑھ گئے اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جب مسلمان نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہم پیچھے سے حملہ کر دیں۔ دیکھو اپنی قدر پہ جانو، کافر کو بھی معلوم ہے جب مومن نماز میں کھڑا ہو جائے تو اس سے دنیا سے رابطے کٹ جاتے ہیں، کہ صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوں گے ان کا رابطہ اوپر ہو جائے گا، یہ دنیا سے بے خبر ہو جائیں گے، ہم حملہ کر دیں گے۔ تو میرے پیغمبر بھی تو اللہ کے سچے نبی تھے نا بھائی، بولو بھائی، ہاں کیا سے بولو، سچے نبی تھے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا صحابہ آج صلاۃ الخوف پڑھیں گے، خوف کی نماز، یعنی یہ جہاد کے میدان میں کچھ لوگ جنگ میں رہیں، کچھ نماز پڑھ لیں، پھر یہ چلے جائیں وہ آ جائیں، اس طرح ایک ترتیب، اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے۔ بہرحال یہ خوف کی نماز وہاں ہوئی۔ یہاں حضرت عثمان غنی کو کیا فضیلت حاصل ہوئی بھائی؟ یہاں یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ جب اللہ کے نبی ان کے تعاقب میں جا رہے تھے تو میرے نبی نے حضرت عثمان کو مدینے میں اپنا جانشین بنا کر گئے، اپنا نائب بنا کر گئے۔
کہ مدینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نائب رہیں گے. میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ آگے ہمارا یہ عنوان چلتا رہے گا، اس لیے وقت اوپر